تے سرد تجھے کافر نہ کر دے ایک بار، تم جھکتا کہیں اور ہے اور سوتا کہیں اور ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کافر اور مسلمان کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے۔ جیسے دو کمرے ہوتے ہیں، اس کے بیچ والی دیوار جو ہوتی ہے وہ فرق ہوتی ہے کہ یہ الگ کمرہ ہے وہ الگ کمرہ ہے۔ اسی طرح ہی ہمارے اور کافروں کے بیچ میں صرف نماز کا فرق ہے۔ اگر اس دیوار کو ہٹا دے تو ایک کمرہ بن جائے گا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ ہم اور کافروں سب ایک ہو گئے نا پھر۔ اور آج ہماری کیسے نمازیں چھوٹ رہی ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک آدمی تھا جو نماز پڑھ رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوبارہ نماز پڑھو، پھر نماز پڑھی۔ اس نے حضور نے فرمایا دوبارہ نماز پڑھو، پھر نماز پڑھی۔ حضور نے فرمایا دوبارہ نماز پڑھو۔ آخر آیا اسی کیا مسئلہ ہے؟ کہا تو نماز ٹھیک نہیں پڑھ رہا۔ کہا حضور کیسے پڑھو پھر؟ حضور نے کہا کہ نماز اس طرح پڑھو، اگر تم رکوع کرو تو جب تمہارے دل مطمئن ہو پھر اٹھو رکوع سے، پھر سجدے میں جاؤ، جب سجدے میں آپ کی دل مطمئن ہو جائے پھر سجدے میں اٹھو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بس ہم نے رٹ لگا لیے، ہم نے بس ریڈ کر لیا اس کو، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کہنا ہے، سبحان ربی الاعظیم سبحان ربی الاعظیم سبحان ربی الاعظیم 3 بار کہنا ہے۔ بس کیا پڑھنا ہے؟ الحمد پڑھنا ہے، سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور کچھ پڑھنا ہی نہیں، اور کوئی قرآن نہیں ہے نا۔ ہم کدھر جا رہے ہیں یار؟ لوٹو اسلام کی طرف۔ اور حضور نے فرمایا جس کی عصر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، ہمارے عصر عیاشوں میں گزر جاتی ہے، کہیں دیکھو ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کہیں ریسٹورنٹ پہ بیٹھے رہے ہوتے ہیں، کبھی کرکٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی گیم میں بزی ہوتے ہیں۔ کیسے نماز عصر کی چھوٹ رہے ہوتے پتہ ہی نہیں چلتا ہم کو۔ پتہ ہے عصر کی نماز کیا کتنا نقصان ہے؟ حضور نے فرمایا جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی نا، اس کا ایسے ہے جیسے اس کا سارا مال تباہ ہو گیا ہو، اس کی آل فیملی تباہ ہو گئی ہو۔ امیجن کریں کہ کوئی بندہ گھر آتا ہے، اس کے پوری جو سیونگ ہے، جو اس کی بزنس وغیرہ ہے سارا تباہ ہو گیا ہو، اور گھر ہے اس کی فیملی بھی تباہ ہو گئی ہو، اس کی جو پراپرٹی وہ بھی تباہ ہو گئی ہو، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اسی طرح ہی ہمارے عصر کی نماز قضا ہونے پہ ہمارا یہی حال ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ جب ہم خود سب کچھ برباد کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتا، اللہ ہماری سنتا نہیں۔ اللہ کہاں سنے گا بھائی؟ نماز سے تو کمپلیٹ کرو۔ ہم وظیفے پڑھ رہے ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں نے اور صحابہ نے عمل نہیں کیا اس کے بعد جو عمل کرے گا اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضور نے کیا کہا؟ حضور نے کہا کہ بعض میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یار آپ حضور کو راضی کرنا چاہتے ہیں نماز پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منافقوں کی نمازیں بتائی نا صحابہ کو، آپ کو پتہ ہے کیسی ہے ان کی نمازیں؟ اس کی نمازی کا سنو نا تو ہمیں اپنی نمازیں یاد آتی ہیں یار۔ ہم نماز کے بنا کامیاب نہیں ہو سکتے، اور ہم کامیابی کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، ادھر کامیابی۔ تو آپ کم سے کم اپنی نمازیں تو چیک کریں، اگر آپ کی نماز میں خود مطمئن ہیں جس طرح سے اللہ اور رسول نے بتائی نماز، جس حضور نے کہا کہ نماز اس طرح پڑھو، حضور خود کی طرف پہ رکھے جسے میں نے پڑھی ہے۔ حضور نے کیسے نمازیں پڑھی؟ ہم کہتے ہیں حضور کو تم نے دیکھا نہیں، تو صحیح مسلم بخاری بھری پڑھی ہے نمازوں سے، اب دیکھیں نا، کیوں نہیں دیکھ رہے؟ کہاں گھومے ہم؟ عیاشوں میں گھومے، ہم گمراہ ہو چکے ہیں۔ ہم سے یہ 4-5 اسکرین والا فون جب چھوٹے گا ہاتھ سے تب نماز پڑھیں گے نا، ہم جب دوستوں سے جان چھڑائیں گے تب نماز پڑھیں گے نا۔ اور تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ سورۃ یونس آیت نمبر 20 میں فرماتا ہے کہ یہ کچھ دن کی زندگی ہے، مزے لوٹ لو، پھر تم ہماری طرف لوٹ آؤ گے، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ تم کیا کچھ کر رہے تھے۔ پھر آپ کیا جواب دیں گے اللہ کو جب اللہ آپ سے پوچھے گا یہ عمل کیا تھا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے یار۔ دیکھیں نا آج کمرے میں کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جہاں عالیشان کمرہ ہو، اس میں اے سی لگی ہو، فل فیسلٹی ہو، کسی بندے کو کہیں آپ اسے اندر قید کر کے کہ آپ کی زندگی پوری یہاں پہ مسلسل گزرنے والی ہے، وہ ٹینشن میں مر جائے گا۔ قبروں میں خود اتار کے آتے ہیں نا بندوں کو، اسی خالی قبر پہ آپ 3 گھنٹے سو کے تو دکھائیں مجھے۔ اور اللہ آپ کو اور ہمیں ہدایت دے اور مکمل دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم۔